بعض اوقات چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہماری ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، لیکن ہم اسے سیریس نہیں لیتے اور یہ سوچ کر وہ گناہ دہراتے جاتے ہیں کہ اس پہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، حالانکہ یہ گناہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ ویلکم ٹو another ڈے آف انڈرسٹینڈنگ قرآن۔ سورہ بقرہ آیت 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیوں نہیں جو شخص برائی کمائے اور اس کے گناہ اسے ہر طرف سے گھیر لیں تو ایسے ہی لوگ جہنم والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں ان کے پچھلے دعوے کی تردید ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ یہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ جس آدمی کے گناہ چاروں طرف سے اسے گھیرے میں لے لیں حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ کسب کمائی کرنے کو کہتے ہیں، کسی کام کے نتیجے میں کوئی چیز حاصل ہونا کسب کہلاتا ہے، اور سیئہ سے مراد برے اعمال ہے، اور احاطہ سے مراد چاروں طرف سے گھیر لینا، جیسے پنجابی میں احاطہ چار دیواری کو کہتے ہیں، کیونکہ چار دیواری بھی انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ سیئہ اور حتیہ میں فرق کیا ہے؟ ایک قول یہ کہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے گناہ کیا اور گناہوں نے انہیں گھیر لیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ سیئہ سے مراد کفر ہے اور حتیہ سے مراد کفر سے کم درجے کا گناہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیئہ سے مراد یہاں شرک ہے اور وہ انسان جو شرک کی حالت میں مر جائے۔ ایک قول یہ ہے اس سے مراد گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، اور حتیہ یعنی گھیر لینے کا مطلب وہ گناہ پر اڑا رہے حتیٰ کہ توبہ کیے بغیر مر جائے۔ مجاہد کہتے ہیں یہ وہ گناہ ہے جو دل کو گھیر لیتے ہیں۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر کچھ نہ کچھ غبار آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، ڈھانپ دیتے ہیں، یعنی دل پر زنگ لگ جاتا ہے اور اس پر کوئی بھی اچھی بات افیکٹ نہیں کرتی۔ تو جس شخص کا دل گناہوں میں ڈوب جائے اور وہ توبہ ہی نہ کرے اور اس کو اپنی غلطی ہی نظر نہ آئے تو پھر جہنم کے ساتھ وہ لوگ لازم ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ساتھی کو کہتے ہیں، جیسے ساتھی ساتھ ساتھ رہتا ہے ایسے ہی وہ جہنم میں ساتھ رہیں گے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہوں میں گرنا اور توبہ نہ کرنا انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ معمولی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی تفتیش ہو سکتی ہے اور چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر انسان کو ہلاک کر دیتے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، چھوٹے سمجھنے جانے والے گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ایک وادی میں اترے، پھر ایک ایک شخص ایک ایک لکڑی لے آیا، یہاں تک کہ اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی کہ انہوں نے اپنی روٹی پکا لی۔ اسی طرح چھوٹے گناہ جب انسان پر جمع ہو جاتے ہیں تو اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ سے میرے فلاں